تصور کیجئے اتوار کی ایک عام صبح جب دنیا بھی اپنی خبروں کی سرخیاں ترتیب دے رہی تھی، اچانک ایک اعلان فضا کو چیر دیتا ہے۔ واشنگٹن سے آنے والی آواز کہتی ہے کہ وینزویلا پہ بڑے پیمانے پر حملہ ہو چکا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ اب ملک میں نہیں بلکہ کسی نامعلوم مقام پر امریکی تحویل میں ہے۔ یہ اعلان محض ایک فوجی کارروائی کی خبر نہیں تھا، بلکہ اس لمحے سے عالمی سیاست کے اعصاب پر انگلی رکھ دی گئی۔ لیٹن امریکہ 3 دہائیوں سے براہ راست امریکی یلغار سے محفوظ چلا آ رہا تھا۔ وہ اچانک ایک بار پھر تاریخ کے اسی موڑ پہ کھڑا نظر آنے لگا ہے جہاں طاقت، مفاد اور بیانی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ کاراکس میں دھماکوں کی آوازیں صرف عمارتوں کو نہیں ہلا رہی تھیں بلکہ ریاستی ڈھانچے کی نفسیات کو بھی جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو لوپز کا بیان اسی ذہنی کیفیت کی ترجمانی کرتا تھا جب انہوں نے اسے ملکی تاریخ کی بدترین جارحیت قرار دیتے ہوئے مزاحمت کا اعلان کیا۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسا پیغام تھا جو صرف فوجیوں کے لیے نہیں بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی تھا کہ یہ لڑائی محض ایک حکومت کی نہیں بلکہ ریاست کی بقا کی ہے۔ ملک بھر میں فوجی دستوں کی تعیناتی کا اعلان دراصل یہ بتا رہا تھا کہ وینزویلا اس حملے کو وقتی جھٹکا نہیں بلکہ طویل مارکے کے آغاز کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں سوال یہ اہم نہیں ہے کہ امریکہ نے حملہ کیوں کیا، بلکہ سوال یہ بھی اہم ہے کہ یہ لمحہ اتنے برسوں بعد کیوں آیا۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد وینزویلا کے ساتھ تعلقات مسلسل تناؤ کا شکار رہے، اقتصادی پابندیاں لگتی رہیں، سفارتی تنہائی رہی اور منشیات سمگلنگ کے الزامات ایک ایسے بیانیے کی بنیاد بناتے رہے جس میں مادورو حکومت کو ایک مجرم ریاست کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا۔ لیکن اس ساری کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ رخ جس میں وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر کا حامل ملک ہے اور جہاں توانائی سیاست سے کہیں زیادہ طاقتور عنصر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاراکس کی گلیوں میں یہ یقین گہرا ہوتا گیا کہ اصل جنگ منشیات کے خلاف نہیں بلکہ وسائل پر کنٹرول کے لیے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی لیٹن امریکہ کے قریب جو آمد تھی وہ محض ایک عسکری نقل و حرکت نہیں تھی بلکہ ایک واضح پیغام تھا۔ یہ وہی منظر تھا جو ماضی میں پینما کے ساحلوں کے قریب دیکھا گیا تھا جب مینوئل نوریگا کے خلاف کارروائی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج دنیا زیادہ جڑی ہوئی ہے، اطلاعات زیادہ تیز ہیں اور رد عمل بھی فوری ہوتا ہے۔ اس کے باوجود طاقت کا بنیادی اصول نہیں بدلا۔ جب ایک سپر پاور حرکت میں آتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتے۔ وینزویلا کی فوجی صلاحیت پر بحث اس بحران کا ایک اہم مگر اکثر نظر انداز کیا جانے والا پہلو ہے۔ بظاہر یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ وینزویلا کی فوج کمزور، غیر تربیت یافتہ اور نظم و ضبط سے محروم ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اگرچہ تعداد اور ٹیکنالوجی میں امریکہ کا مقابلہ ممکن نہیں، لیکن وینزویلا کے پاس خطے میں منفرد عسکری وسائل موجود ہیں۔ سخوئی طیارے ہیں لیکن محدود تعداد میں، مگر اب بھی فضائی دفاع کی وہ علامت ہے۔ پرانے F-16 فائٹر جیٹس ہیں، وہ اس دور کی یادگار ہیں جب وینزویلا امریکہ کا اتحادی ہوا کرتا تھا۔ یہی تضاد اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں کہ جو طیارے کبھی دوستی کی علامت تھے آج ممکنہ طور پہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اصل حیرت انگیز زاویہ یہاں عوامی عنصر ہے۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ لاکھوں افراد دفاع کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ یہ محض فوجی اعداد و شمار نہیں تھے بلکہ ایک سیاسی نفسیات کی عکاسی کرتا تھا۔ چاہے یہ تعداد مبالغہ ہو یا حقیقت سے قریب ہو، اس اعلان کا مقصد ایک پیغام دینا تھا کہ یہ جنگ صرف بیرکس میں نہیں لڑی جائے گی بلکہ ذہنوں میں بھی لڑی جائے گی۔ امریکہ کی جدید ترین فوجی مشینری کے مقابلے میں وینزویلا کا اصل ہتھیار شاید یہی بیانیہ ہے کہ وہ ایک مظلوم ریاست ہے جس پر عالمی طاقت نے حملہ کر دیا۔ اگر واقعی مادورو اقتدار سے ہٹا دیے گئے ہیں تو یہ معاملہ وہیں ختم نہیں ہوگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حکومتیں گرانا آسان اور ریاستوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے نام سامنے آتے ہیں، نئے وعدے کیے جاتے ہیں۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ وفادار فوج، نیم فوجی دستے اور نظریاتی تقسیم کسی بھی عبوری سیٹ اپ کو شدید دباؤ میں رکھ سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امریکی کامیابی وقتی اور عدم استحکام مستقل ہو سکتا ہے۔ یہ بحران دراصل ایک آئینہ ہے جس میں 21ویں صدی کی عالمی سیاست صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف جمہوریت، منشیات اور قانون کے نعرے ہیں، دوسری طرف وسائل، اثر و رسوخ اور طاقت کی سیاست ہے۔ وینزویلا اس وقت صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا طاقت کے ذریعے نظام بدلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ محض کاراکس کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر اس ملک کے لیے سوال بن چکا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عالمی طاقتوں کے مفادات کی فہرست میں شامل ہے۔ اب اگر اس پوری تصویر کو
پچھلے تسلسل کے ساتھ جوڑا جائے تو وینزویلا کی کہانی محض اچانک حملے یا ایک صدر کی گرفتاری کے دعوے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل سوچے سمجھے اور مرحلہ وار بنائے گئے دفاعی اور مزاحمتی بیانیے میں ڈھل جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں نیکولس مادورو کے اکتوبر کے آخر میں کیے گئے دعوے غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس وقت جب امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی کھل کے سامنے آ رہی تھی، مادورو نے ایک فوجی تقریب میں یہ اعلان کر کے دنیا کو چونکا دیا تھا کہ وینزویلا نے 5000 روسی ساختہ جو طیارہ شکن میزائل ہیں وہ ملک کے اہم فضائی دفاعی مقامات میں نصب کر دیے ہیں۔ اس کا جو لہجہ تھا وہ اعتماد سے بھرپور تھا، الفاظ میں پیغام واضح تھا کہ وہ کسی بھی فضائی حملے کو معمولی بات نہیں سمجھتا۔ اگلا ایک علامتی ہتھیار نہیں ہے، بلکہ کم اونچائی اور مختصر فاصلے پہ انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ کروز میزائل، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور نچلی سطح پہ پرواز کرنے والے جنگی طیارے اس کے بنیادی اہداف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی افواج اس نظام کی صلاحیت سے واقف ہے۔ مادورو کا یہ کہنا کہ دنیا کی کوئی بھی فوجی طاقت اس کی طاقت کو جانتی ہے، یہ دراصل واشنگٹن کے لیے ایک نفسیاتی پیغام تھا کہ فضائی برتری اب یک طرفہ نہیں رہے گی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ۔ وینزویلا نے حالیہ برسوں میں نہ صرف روس بلکہ چین اور ایران کے ساتھ بھی اپنی دفاعی روابط مضبوط کیے۔ چینی VN4 بختربند گاڑیاں، مسلح ڈرونز اور مقامی سطح پہ تیار کیے گئے ڈرونز جنہیں اینٹونیو ہوسے 100 اور 200 ANSU 100 اور 200 کے نام دیے گئے ہیں، سب اسی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ یہ ڈرونز جو ہیں یہ ایرانی ڈیزائن کا جدید ورژن سمجھے جاتے ہیں، اور جنوبی امریکہ میں اس نوعیت کی صلاحیت رکھنے والا وینزویلا پہلا ملک تھا۔ اس سے یہ تاثر ابھرا کہ کاراکس خود کو صرف دفاعی نہیں بلکہ محدود جارحانہ صلاحیت رکھنے والی ریاست کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران روسی ڈوما کے دفاعی حلقوں سے یہ اطلاعات سامنے آنے لگی کہ وینزویلا کو ایران سے جہاز شکن میزائل لانچر سے لیس تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی ملی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پینٹسر S1 اور باک M2 جیسے زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل نظام بھی ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے کاراگس پہنچائے گئے۔ بظاہر یہ سب ایک ایسی مضبوط فضائی دفاعی حصار کی تصویر بناتے ہیں جو کسی بھی بیرونی حملے کو مہنگا بنا سکتا ہے، مگر یہاں ایک بار پھر حقیقت اور بیانیے کے درمیان فرق نمایاں ہوا۔ بین الاقوامی تجزیہ کار آندرے سربن پانٹ کے مطابق یہ تمام ساز و سامان کاغذوں اور بیانات میں جتنا طاقتور دکھائی دیتا تھا، عملی میدان میں اتنا مؤثر نہیں ہے۔ ان کے بقول وینزویلا کے پاس حقیقی معنوں میں فعال دفاعی نظام کی کمی ہے، اور جو نظام موجود بھی ہے اس کا بڑا حصہ یا تو ناکارہ ہو چکا یا امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے نسبتاً آسانی سے بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کے اندازے کے مطابق اگرچہ 5000 اگلائس میزائل واقعی وینزویلا کے پاس موجود ہیں، لیکن لانچرز کی تعداد صرف 700 کے قریب ہے، جہاں سے پے در پہ آپ کو لانچ کرنا ہے، اور یہ تعداد اگرچہ کم نہیں مگر ایک ہمہ جہت فضائی دفاع کے لیے ناکافی سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں خدشے نے جنم لیا کہ اصل خطرہ امریکہ کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہتھیار ریاستی کنٹرول سے نکل کے مسلح گروہوں کے ہاتھ لگ گئے تو صورتحال کہیں زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ اب یہ بھی ایک نیریٹو امریکہ کے اندر بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کاروں کی بڑی تعداد اس بات کے اوپر متفق ہوئی کہ مادورو حکومت کی حکمت عملی براہ راست روایتی جنگ جیتنے کی نہیں بلکہ ایک طویل عدم استحکام پیدا کرنے کی ہے۔ یعنی اگر بیرونی حملہ ہوتا ہے تو ہتھیار آبادی میں پھیلا دیے جائیں، مسلح گروہوں کو تقویت ملے، اور کسی بھی عبوری یا بعد کی حکومت کے لیے ملک کو سنبھالنا تقریباً ناممکن بنا دیا جائے۔ اسی تناظر میں وینزویلا کے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا کہ ملک ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ محض جذباتی نعرہ نہیں بلکہ ایک واضح حکمت عملی کا اظہار تھا۔ بالیورین نیشنل آرمڈ فورسز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غریب برادریوں میں لوگوں کو ہتھیار چلانے کی تربیت دیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ریاستی فوج اور عام آبادی کے درمیان لکیر دھندلا جاتی ہے اور مزاحمت کو ایک عوامی رنگ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی کی سب سے بڑی کمزوری وہی ہے جس کی طرف سابق سفارتکار جیمز ٹوری نے نشاندہی کی۔ ان کے مطابق مادورو نہ فوج میں غیر معمول مقبول ہیں اور نہ ہی عوام میں۔ اگر واقعی ان کے پاس عوامی حمایت ہوتی تو گزشتہ انتخابات میں ووٹوں کی تعداد اس قدر متنازع نہ ہوتی۔ ایک طرف سرکاری اعداد و شمار 6.4 ملین ووٹوں کی بات کرتے تھے، دوسری طرف اپوزیشن اور بین الاقوامی تنظیمیں ان اعداد کو مسترد کرتی ہیں، اور سٹوری کا یہ کہنا تھا کہ مادورو 40 لاکھ ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ یہ تمام عوامل مل کے ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں وینزویلا بظاہر ہتھیاروں سے لیس، نعرے بازی میں پرعزم اور مزاحمت کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے، مگر اندرونی طور پہ کمزور، منقسم اور ایک طویل گوریلا طرز کے عدم استحکام کی طرف بڑھتا ہوا ملک نظر آتا ہے۔ یہ تضاد تھا جو پیدا کیا گیا میڈیا بور میں۔
امریکہ کے لیے شاید یہ ایک فوجی آپریشن ہو، مگر وینزویلا کے لیے یہ ریاست، معاشرہ اور خطے کے مستقبل کے لیے ایک طویل آزمائش ہے، جس کے اثرات صرف کاراکس تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے لیٹن امریکہ میں گونجتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔